اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ولله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقیم۔ یہاں سے یہ دوسرے پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سیقول السفہاء۔ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب منافقین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جب بیت المقدس سے بیت اللہ شریف کی طرف جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آپ محبوب آج کے بعد آپ کا قبلہ یہ بیت اللہ شریف ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے ہی ان کو جو ہے نا کیا ہے کہ یہ خبردار فرما دیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہ اے محبوب جب آپ قبلہ پھیریں گے تو ضرور بے ضرور یہ جو منافق ہیں ضرور کہیں گے۔ تو یہاں پر یہ جو کسی دوست کا میک کھلا ہوا ہے، پلیز بند کر دو آواز یار۔ کس کی کھلی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ ویسے تو آپ کے پاس وہ آواز آ رہی ہوگی اس کی نام۔ جی بالکل آواز آ رہی ہے، کلیئر آواز آ رہی ہے۔ ہاں جی یہ استاد صاحب کے نعتوں ہل رہی ہے۔ ہاں وہ ادھر سے مسجد کی طرف سے آ رہی ہے، اس میں معذور ہوں۔ اچھا، تو یہ جو آیت کریمہ ہے نا یہ یہود کے حق میں نازل ہوئی۔ جب بیت المقدس کے بجائے کعبہ معظمہ کو قبلہ بنایا گیا تو اس پر انہوں نے تان کیے، کیونکہ انہیں ناگوار تھا کہ وہ نسب کے قائل نہ تھے۔ ایک قول پر یہ آیت مشرکین مکہ کے اور ایک قول پر منافقین حکم نازل ہوئی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے کفار کے یہ سب گروہ مراد ہو۔ تو اللہ تبارک نے فرمایا سیقول، یہاں پر یہ جو سا ہے نا سا، یہ سین جو ہے یہ آتا ہے تب جو ہے کیا ہے کہ مضارع پر لایا جاتا ہے کہ جب اس سے اب ان قریب جو ہے کیا ہے کہ کوئی معنی مراد لینا مراد ہو، جیسے سید ریبو ان قریب زید مارے گا، سیاکولو ان قریب جو ہے کیا ہے کہ وہ بندہ کھانا کھائے گا۔ سین جب لایا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو مستقبل کا زمانہ قریب اسے معنی مراد لیا جاتا ہے، اور اس کا معنی پھر یوں کیا جاتا ہے ان قریب سیقول السفہاء، ان قریب بے وقوف کہیں گے۔ اب سب سے پہلے آپ یہ بھی بات سمجھ لیں کہ سفہاء جو ہے یہ اس میں ظاہر ہے۔ اس میں ظاہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی نام اگر فعل کے بعد آئے اس کو کہا جاتا ہے اس میں ظاہر۔ یہ سمجھ لیں، اگر میں اس میں ظاہر کہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی آگے کوئی نام ہے، اور جب ضمیر ہو تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ضمیر فاعل ہے۔ اب یہاں پر یہ جو سیقول السفہاء میں جو سفہاء ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، تو ہونا چاہیے کہ فعل بھی جمع ہونا چاہیے ہیں۔ سیقول، یہ دیکھو یقول واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، آگے سفہاء جو ہے یہ کون سا ہے؟ یہ جمع کا جو ہے لفظ ہے، تو ہونا چاہیے کہ فعل بھی جمع ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیشہ آپ یاد رکھ لیں کہ جو عربی کا قاعدہ ہے وہ یہی ہے کہ جب اس میں ظاہر جمع ہو تو اس کے لیے فعل ہمیشہ واحد لایا جاتا ہے۔ اس میں ظاہر جمع ہو تو اس کے لیے فعل ہمیشہ واحد لایا جاتا ہے۔ یہ آپ کو جو ہے نا کیا ہے کہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں بات کہ جب اس میں ظاہر جمع ہو اس کے لیے فعل واحد لایا جاتا ہے، تو اس لیے یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ یہاں پر فعل واحد لایا گیا ہے۔ تو اس کا معنی کیا بنے گا کہ ان قریب کہیں گے بے وقوف ان مسلمانوں کو، من الناس لوگوں میں سے، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ کس نے ان کو جو ہے نا کیا ہے کہ پھیر دیا اپنے قبلے سے جس پر پہلے تھے۔ قل اللہ المشرق والمغرب، فرما دیجئے اے محبوب مشرق اور مغرب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے سیدھے راستے پر چلا دے، ہدایت دے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنائے رہو۔ اب یہاں پر جعلنا، جعلا سے ہی، اب دیکھو یہاں پر یہ جو کم ہے نا، یہ کم ضمیر منصوب متصل ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ جو ہے نا کیا ہے کہ یہ ہو، ہما، ہم، ہیا، ہما وغیرہ جو ہے نا کیا ہے کہ اگر ان کو آپ اگر فعل کے ساتھ ملائیں گے تو یہ ضمیر منصوب متصل بن جائیں گے۔ جعلناکم، بنایا ہم نے تمہیں،
ایک امت وسطل تکون بہترین امت شہداء علی الناس تاکہ تم کیا ہے یہ اس کا ویسے معنی بنتا ہے درمیانی امت. درمیانی امت کا مطلب ہوتا ہے بہترین امت تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور یہ رسول آپ پر گواہ رہے. ویسے ایک بات ہے کہ میں بتانا چاہوں گا کہ یہ جو جتنے بھی انبیاء کرام ہیں یہ سارے اپنی امت کی گواہی دیں گے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان انبیاء کی تصدیق کریں گے. یعنی ساری جو یہ جو ہیں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک یہ سارے کے سارے اپنی امت کی گواہی دیں گے. پھر وہ امت ان کو جھٹلائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان پر گواہ لائے گا کہ اے محبوب آپ بتائیں کہ یہ نبی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو تبلیغ کی اور یہ ان کی امت ان کو جھٹلا رہی ہے تو اے محبوب آپ کیا فرماتے ہیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرمائیں گے کہ نبی جتنے بھی انبیاء کرام ہیں سارے سچ فرما رہے ہیں. وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها اور اے حبیب تم پہلے جس قبلے پر تھے ہم نے وہ اس لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً اور بے شک یہاں پر دیکھو نا اب یہ ان جو ہے نا یہ ان بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے یہ ان شرطیہ ہے ٹھیک ہے نا لیکن اصل میں یہ ان حروف تحقیق حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے. تو یہاں پر ان کا معنی کریں گے بے شک. اور بے شک وہ لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی ان کے علاوہ لوگوں پر یہ بہت بھاری تھی. یعنی جن کو اللہ نے ہدایت دی تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انہوں نے پیروی کی اور جن کو اللہ تعالیٰ جن کے دل میں کجی تھی تو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی. تو اس کے بعد پھر ایک خدشہ پیدا ہوتا تھا کہ شاید یعنی کیا ہے کہ یہ معاذ اللہ لوگوں میں یہ گمان پیدا ہو جائے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ جو ہے کیا ہے کہ ان پر زیادتی کی گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم یعنی اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تمہارا ایمان ضائع کرے. اللہ کی یہ شان نہیں ہے تم خود اپنا ضائع کر دو اپنی بات ہے. اللہ کسی کا ضائع نہیں کرتا کیونکہ ہم جو ہے نا کیا ہے کہ ہم شریعت کے اصول کے مطابق چلنے والے ہیں. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہو ہمیں جو ہے نا کیا ہے کہ اس پر چلنا چاہیے اور اس پر چلنا ہماری کامیابی ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر بہت بڑا مہربان ہے. قد نرا تقلب وجهک فی السماء اب یہ وہ بات ذکر ہو رہی ہے کہ جب جو ہے کیا ہے کہ قبلہ چینج ہوا تھا ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھانا دیکھ رہے ہیں. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کا چہرہ مبارک بار بار جو ہے کیا ہے کہ آسمان کی طرف تھا. تو جب آسمان کی طرف تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قد نرا تقلب وجهک فی السماء کہ ہم جو ہے نا کہ آپ کا چہرہ مبارک جو ہے نا کیا ہے کہ آپ آسمان کی طرف بار بار ہم جو ہے نا کیا ہے کہ پھرتا دیکھ رہے ہیں. تو آگے پھر فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تو ہم ضرور تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے. تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو اور اے جو ہے نا کیا ہے کہ اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کر لو اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی گئی وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی ان کے رب کی طرف سے ہے حق ہے اور اللہ ان کے اعمال سے بے خبر ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں سے بے خبر نہیں ہے. اور آگے ہے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ اور اگر تم ان کتابیوں کے پاس ہر نشانی لے آؤ. اوت الکتاب کا مطلب ہوتا ہے جن کو کتاب دی گئی یعنی جو پہلے نبی کے جو امتی پہلے نبیین کے جو امتی تھے ان کو ہر ان کے نشان لے آؤ تو بھی تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ تم ان کے قبلے کی پیروی کرو
اور آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کے تابع نہیں ہے. وہ آپس میں وہ جو ہے نا کیا ہے کہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کے تابع نہیں ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. تو اے سننے والے، اگر تیرے پاس علم آ جانے کے بعد تو ان کی خواہشوں پر چلا تو اس وقت ضرور زیادتی کرنے والے میں سے ہوگا. اب تو یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ جو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی مترجمین ہیں، انہوں نے یہاں پر والا ان اتباعت سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مراد لی ہے. یعنی کہ انہوں نے یہ ترجمہ کیا کہ اے محبوب، اگر تیرے پاس جنہیں علم آیا اس کے بعد پھر آپ اپنی خواہش کا آپ نے علم جو ہے نا کیا ہے کہ خواہش کے مطابق آپ نے عمل نہیں کیا تو معاذ اللہ آپ ظالموں میں سو جائیں گے. تو یہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی ایک ترجمے کی ایک خصوصیت ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے جو ہے نا کیا ہے کہ ہر پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے اس کا ترجمہ کیا ہے. تو اب دیکھو کہ یہاں پر جو ہے نا آپ دیکھیں گے کہ اے سننے والے، اے سننے والے، تو یہ پھر ہم سے اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو آپ نے لکھا ہے اے سننے والے، اس کا یہ کہاں سے آیا؟ یہ جو ہے یہ کہاں سے آیا؟ یہ تو اس کا ترجمہ تو ہے نہیں. اتباعت کا معنی ہوتا ہے تو نے پیروی کی، اہواءہم کا معنی ہوتا ہے ان کی خواہشات، من کا معنی ہوتا ہے سے، بعد کا معنی ہوتا ہے جو، بعد کا معنی ہوتا ہے بعد، ما کا معنی ہوتا ہے جو، جا کا معنی تیرے پاس آیا، من معنی سے، علم معنی علم. تو یہ اس قسم کی جو ہے نا کیا ہے کہ شیطانی چال بنا کر وہ مخاطب کو جو ہے نا کیا ہے کہ شر کا مال بناتے ہیں. تو اب دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی اللہ کی منشا کے خلاف کبھی نہیں جائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جس فطرت پہ پیدا فرمایا وہ یہی اللہ کی رضا پر ہی ہے. تو اس لیے یہاں پر جو محدثین کرام ہیں یا جو مفسرین کرام ہیں، تو انہوں نے بھی جو ہے نا کیا ہے کہ اس کی ترجمہ اس طرح اس کا جو ہے نا کیا ہے کہ تفسیر اسی طرح فرمائی ہے کہ یہ ہر اس آدمی کے لیے ہے کہ جو جان جائے جس طرح کہ اب ہم جان چکے ہیں. تو اب جو ہے نا یہ ہمیں جو ہے نا کیا خطاب ہے کہ اگر تم جان چکے، جاننے کے بعد بھی جو ہے نا کیا ہے کہ اس بات کو نہیں مانا تو پھر جو ہے نا کیا ہے کہ تم حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ کما یعرفون، کہتے ہیں کہ وہ اس کو جانتے ہیں، یعنی جو ان کو جو ہے کہ ایسا جانتے ہیں ایسا کہ جس طرح جو ہے کیا ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اور بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں. ان میں سے ایک گروہ ہے کہ جان بوجھ کر حق چھپاتا ہے. جی شاہ صاحب آپ نے کچھ ہاتھ اوپر کیا. تھوڑی سی بات فرمایا نا، وہ جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، اس میں مراد کیا ہے سے تھوڑی بات فرماتے ہیں. مطلب یہ جو کتاب، یہ جو قرآن پاک کی جو کتاب ان کو جو دی گئی ہے نا، یہ جو احکام ہیں قرآن پاک کے جو احکام ہیں، یہ ان کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں. کیوں کہ قرآن پاک کی نشانیاں پہلے جو ہے کیا ہے کہ ان میں موجود تھی، ہر چیز موجود تھی. ان کو پتہ تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، یہ جو ہے نبی آئیں گے اور قرآن پاک جو ہے کیا ہے کہ ان پر اتارا جائے گا. تو ہر چیز جو ہے کیا ہے کہ ان کو اس چیز کا علم ہے. سمجھ میں بات؟ تو اس کے باوجود بھی جو ہے کیا ہے کہ اس کو یہ نہیں مانتے. یعنی یہ مفسرین کہہ رہے ہیں کہ علماء یہود و نصارہ حضور کے خاتم الانبیاء ہونے میں کچھ شک و شبہ باقی نہیں رکھتا، وہ حضور کے اس مسئلے عالمی کو اتم پورے یقین کے ساتھ جانتے ہیں. یعنی ہر چیز جو ہے کہ یعرفون ہو، یعنی علماء یہود و نصارہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے. کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو معرفت ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو علامات ہیں، وہ پہلے سے جو ہے کہ ان کو پتہ تھی. تو اب جو ہے نا کیا ہے کہ یہ خام خواہ جو ہے نا کیا ہے کہ ایسے مکر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جانتے ہیں ایسا ہے کہ جیسے جو ہے کہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. اب اگر جو ہے نا کیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کو پکڑ کی جائے گی. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں. یعنی علماء یہود علماء نصارہ وہ حق چھپاتے تھے. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اور حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہو، بس تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. تو یہ آج کا جو ہے کہ آج کا سبق تھا. اس میں جو ہے کیا ہے کہ اگر کوئی گرامر کے حوالے سے جو ہے کیا ہے کہ میں نے بات تو بہت کم کی، تو اس کے بعد ہے عارفہ یا عارف، یا عارفہ یا عارف، یہ جو ہے فعل مضارع سے بنتا ہے.
اس طریقے سے جو ہے نا کیا ہے کہ ترجمہ تو ان کا میں نے آپ کو جو ہے نا سرسری طور پر میں نے آپ کو سمجھا دیا. باقی جو ہے نا کیا ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا کیا ہے کہ مزید جو ہے نا کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے. تو آج ہم جو ہے نا کیا کہ دوسرا سبق پڑھتے ہیں ریاض الصالحین کا. اللہ تعالیٰ علیہ مزید کوئی کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو تو وہ بے شک پوچھ سکتا ہے. ہیلو, آواز آ رہی ہے میری؟ آ رہی ہے, ٹھیک ہے آگے چلیں, آگے آ رہی ہے. اچھا درمیان میں نہیں آ رہی تھی. اچھا ٹھیک ہے. اور نعتوں کی آوازیں آتی ہے نا تھوڑا کھڑی اور صحیح ہے الحمدللہ. نہیں نعت کی آواز آ رہی ہے. جی آ رہی ہے, اچھی طرح آ رہی ہے. جی بالکل آ رہی ہے نعت کی آواز. اچھا, حالانکہ میں تو بہت دور بیٹھا ہوں ان سے جو ہے نا کیا ہے کہ لیکن اچھا کوئی نہیں, اللہ خیر کرے انشاءاللہ جو ہے نا. اچھی بات ہے ماشاء اللہ. کیا کہتے ہیں ہاں جی نعت رسول سے ہم مستفید ہو رہے ہیں ماشاء اللہ. نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہاں جی بالکل. اچھا جی, ہم ابھی جو ہے نا وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو, یہ ریاض الصالحین. ریاض الصالحین جو ہے نا کیا ہے کہ ہم شروع کرنے لگے ہیں. ریاض الصالحین کا کون سا صفحہ تھا؟ میرے خیال 350 تھا شاید. 350 تھا نا. 352. 352 ٹھیک ہے 352. جی, ٹھیک ہے 352. معاف کیجیے گا, مجھے تھوڑا کمپیوٹر کم چلانا آتا ہے, بس یہی بات ہے اور کچھ نہیں ہے. جو ہے نا کیا ہے کہ وہ 352 352. ٹھیک ہے جی, چلو جی. آ گئی ہے کہ آپ کے ساتھ اس پہ پیج پہ آ گئی ہے ریاض الصالحین؟ نہیں 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 آئی. ریاض الصالحین آ گئی ہے. کتاب آ گئی ہے, پیج نہیں آیا. بس پیج آ جائے گا, کتاب آ جائے پیج آ جائے گا, کوئی بات نہیں ہے, پیج آ جائے گا. تین سو باون PDF 60 سے ہو گیا. ہے جی. PDF 60 یہ اس میں لکھ رہا ہوں, لیکن پیج جو ہے نا کیا ہے کہ وہ بھی آ نہیں رہا. پتہ نہیں کیوں, کیا مسئلہ دیتا ہے, 2 بن جاتا ہے یہ سر. جو سبجیکٹ ہے سونے کے آداب, 40 لکھے, 40 ہے جی. 40 لکھے. 331 آگے, بس ابھی آگے. ہم ایسے ہی کھیٹ کے ہی لے آئے آگے. 345 تک آگے. کون سے باب تھا یہ؟ سونے کے آداب, کتاب آداب النوم میں. قمیض پہننا مستحب ہے, یہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا نا. جی. اچھا جی, یہ ابھی آ گیا جی, سونے کے آداب یہ آ گیا جی. اچھا جی, اب یہ حدیث شریف ہے کتاب و آداب النوم, سونے کے آداب. سونے, لیٹنے, بیٹھنے, مجلس, ہم مجلس اور خواب کے آداب. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بستر پر تشریف لاتے تو دائیں پہلو پر آرام فرما ہوتے, پھر یہ کلمات پڑھتے: اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبت ورحمت الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک.
آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت. تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعا پڑھتے تھے. تو اب اس کا ترجمہ یوں بنتا ہے، اس کا ترجمہ بنتا ہے اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کیا، اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کیا، اپنا معاملہ تیرے سپرد کیا. رغبت اور خوب دونوں صورتیں میں اپنی پشت کو تیری پناہ میں دیا. تیرا سہارا تیرے عذاب سے، تیرے دامن رحمت ہی میں پناہ مل سکتی ہے. میں تیری اتاری ہوئی کتاب اور تیرے بھیجے ہوئے رسول پر ایمان لایا. اچھا جی، اس کے یہ حدیث شریف جو ہے کہ اس کے بعد پھر یہ حدیث شریف ہے، اس کے بعد پھر دوسری حدیث شریف ہے کہ بھئی حضرت بلا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا جب اپنے بستر پر آنے کا ارادہ کرو تو نماز جیسا وضو کر لو، پھر دائیں پہلو پر لیٹ جاؤ اور آخر میں یہ کلمات کہو. گزشتہ حدیث میں وہ کلمات بیان ہو چکے جو ہے نا بیان کرنے چاہیے. اس کے بعد یہ جو دوسری حدیث شریف ہے، حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کو 11 رکعت پڑھتے تھے. جب صبح طلوع ہوتی تو وہ مختصر رکعتیں پڑھتے، پھر دائیں پہلو پر آرام فرما ہوتے یہاں تک کہ مؤذن آ کر آپ کو اطلاع کرتا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ رات کو لیٹتے وقت دایاں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھتے، پھر فرماتے اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ موت اور زندگی سے ہم کنار ہوتا ہوں. اور جاگنے پر فرماتے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ستائش ہے کہ جس نے ہمیں مرنے سونے کے بعد زندہ بیدار کیا اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. حضرت یعیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یعیش بن دفقہ تو غفاری جانے اپنے والد سے نکل کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا کہ اچانک ایک شخص نے اپنے پاؤں سے مجھے حرکت دی اور فرمایا اس طرح لیٹنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھے. اس حدیث کو ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی جگہ بیٹھا لیکن اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہ ہے، اور جو شخص کسی جگہ لیٹا اور ذکر الہی سے غافل رہا اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقصان ہے. ابو داؤد نے اسے سند حسن کے ساتھ جو ہے کہ ذکر کیا ہے. لیٹنے کا انداز چت لیٹنا، اور جب بے پردہ ہونے کا خوف نہ ہو تو پاؤں پر پاؤں رکھنا، نیز چوکڑی مار کر اکڑو بیٹھنا جائز ہے. حضرت عبداللہ بن یزید فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں پاؤں پر پاؤں رکھے ہوئے آرام فرما دیکھا. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھ کر مسجد میں چوکڑی پر تشریف فرما ہوتے یہاں تک کہ سورج اچھی طرح نکل آتا. یہ حدیث صحیح ہے، اسے ابو داؤد وغیرہ نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے صحن میں اس طرح اکڑو بیٹھے ہوئے دیکھا کہ پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے وہ شکل بنا کر دکھائی، یعنی دونوں زانو کھڑے کر کے ہاتھ کے ساتھ پنڈیوں پر ہلکا باندھا. اچھا جی، حضرت قبلہ بنت محرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اکڑو بیٹھے ہوئے دیکھا. جب میں نے آپ کو خشوع خضوع کے ساتھ بیٹھا دیکھا تو آپ کے جاہ و جلال سے کانپ اٹھی. اس حدیث کو حضرت ابو داؤد اور ترمذی نے بھی روایت کیا ہے. حضرت فرید بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو میں اس انداز میں بیٹھا ہوا تھا کہ بایاں ہاتھ پیٹھ کے پیچھے رکھا ہوا اور ہاتھ کے انگوٹھے کے نچلے حصے پر ٹیک لگائی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح بیٹھتے ہو جن پر غضب کیا گیا ہے. اس حدیث کو بھی جو ہے نا کیا ہے کہ ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ جو ہے کیا ہے کہ روایت کیا ہے. تو لہذا جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس طرح جو ہے کہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. باب آداب مجلس والجلیس
इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये जो है क्या है कि हम कल पढ़ेंगे सफ़ा नंबर जो है क्या है कि 356 से सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब इसके अलावा जो है क्या है कि हम कौन सी किताब जो है क्या है कि मेरे ख्याल में कि इसको ले आए कानून शरीयत को ले आए या इंशाअल्लाह अरबिया को ले आए। कानून शरीयत होगा सब तरतीब यही बात है कानून शरीयत की। हाँ ठीक 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 हो गया ठीक। अच्छा ये कहाँ से था तो कुछ इल्म है? सफ़ा नंबर 74 अरबा सबाऊन मतलब एक 84 जहाँ तक अहले बैत में शामिल है 74 74 जी अरबा सबाउन जी 74 जी 74 ठीक है जी। यार फीस अब मैं अरबी में साथ सिखा रहे हैं हिंदी। हाँ नहीं इंशाल्लाह वो उनसे भी सीखेंगे भी सही, हम कुछ सिखाएंगे। और वली की तारीफ से पढ़ना था, मिल के करेंगे सारे काम मिल के। ये इससे पढ़ना था वली की तारीफ से। जी 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 यहाँ से। अच्छा विलायत का बयान, वली की तारीफ। वली वो मोमिन सालेह है जिसको मार्फत व कुर्ब इलाही का एक ख़ास दर्जा मिला है। अक्सर शरीयत के मुताबिक रियाजत व इबादत करने के बाद विलायत का दर्जा मिलता है, और कभी इब्तदाअन बिला रियाजत जो है ना वो मुजाहिदा के बाद भी मिल जाता है। तमाम औलिया में सबसे बड़ा दर्जा हज़रत खुलफाए अरबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम का है। औलिया हर ज़माने में होते हैं और क़यामत तक होते रहेंगे, लेकिन उनका पहचानना आसान नहीं। हज़रात औलिया को अल्लाह ताला ने बड़ी ताकत दी है, जो उनसे मदद मांगे हज़ारों कोस की दूरी से उसकी मदद फरमाते हैं। तो यहाँ पर मैं ना आपको एक छोटी सी जाने क्या है कि ब्रीफिंग देना चाहूँगा कि देखो कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान के अंदर 3 किस्म के नफूस पैदा किए हैं। अरे फेरोज साहब अपनी माइक म्यूट कर दे, फेरोज साहब माइक म्यूट कर दे। तो अब ये आपने इसको अच्छे तरीके से सुनना है इंशाअल्लाह तबारक व तआला, फिर आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान के अंदर 3 किस्म के नफूस पैदा किए हैं। ये मेरे ख्याल में किसके हम माइक जो है चल रही है, माइक म्यूट करेंगे तो मैं बात करें, मुझे जो है मज़ा आएगा। जी तो मैं अब ये कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान को 3 किस्म के नफूस दिए हैं। नंबर 1 नफ्से अम्मारा, नंबर 2 नफ्से लव्वामा, नंबर 3 नफ्से मुतमइन्ना। नफ्से अम्मारा का काम क्या है? नफ्से अम्मारा का काम ये है कि वो इंसान को गुनाह करने पर उभारता है। वो हमेशा हर वक्त इंसान को बुरे अहकामात देता है कि फला काम कर, फला गुनाह का काम कर। लेकिन जब अगर इंसान वो गुनाह का काम कर लेता है तो फिर नफ्से लव्वामा का काम ये होता है कि वो उससे मलामत करता है। वो कहता है कि तुमने ये जो काम किया है ये बहुत बुरा काम किया है, लिहाजा तू अल्लाह तबारक व तआला से तौबा मांग। अगर वो अल्लाह तबारक व तआला से तौबा मांगता है तो गुनाह करने की वजह से जो उसके दिल पर जो काला स्याह दाग बन चुका था ना, वो ख़त्म हो जाता है। और फिर वो शख्स अगर गुनाहों से बचे और अल्लाह ताला की रियाजत करे, अल्लाह ताला की इबादत करे, गुनाहों से बचता रहे, तो फिर उसका जो नफ्स मुतमइन्ना है ना, वो नफ्स मुतमइन्ना जो है वो उसमें ताकत पैदा होना शुरू हो जाती है। आप जिसको कहें रूहानी ताकत, तो वो नफ्स मुतमइन्ना जो है वो उसका जब बेदार हो जाता है, जब जिंदा हो जाता है, जिसमें उसमें ताकत आ जाती है, तो वो शख्स फिर क्या करता है कि वो अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है। वो इतनी रियाजत करता है, इतनी इबादत करता है कि वो अल्लाह का मकबूल बंदा बन जाता है। और हदीस शरीफ आपने सुनी है कि जब इंसान नेक बन जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिसके ज़रिए वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिसके ज़रिए जो है क्या है कि वो सुनता है। तो अल्लाह का वली कहते उसको है कि जिसको नफ्स मुतमइन्ना हो। तो बहरहाल जो अल्लाह का वली और आम आदमी है ना, उनके दरमियान में मैं कहता हूँ कि बहुत जो है क्या एक बड़ा फासला है। वो अल्लाह का वली जो होता है वो अल्लाह की अता करदा ताकत से देखता है, वो अल्लाह की अता करदा आंखों से देखता है, वो साहिब बसीरत बन जाता है। उसकी निगाह दिल पर भी चली जाती है, उसकी निगाह जो है क्या है कि वो जहाँ भी
جو ہے نا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو طاقت دی ہے، وہ وہاں تصرف کر سکتا ہے، اس وجہ سے اس کو ولی کہا جاتا ہے۔ لیکن کیونکہ جو ولی کے انکاری ہے، جو ولایت کے انکاری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نفس مطمئنہ دیا ہی نہیں۔ جب ان کو نفس مطمئنہ دیا نہیں، انہوں نے دیکھا کہ بھئی وہ بھی جو ہے نا کیا ہے کہ ان کے بھی اعضاء ہیں، ہمارے بھی اعضاء ہیں، ان کے بھی چہرہ ہے، ہمارا بھی چہرہ ہے، ان کے بھی کان ہیں، ہمارے بھی کان ہیں، ان کی بھی آنکھیں، ہماری بھی آنکھیں، وہ پھر اپنے آپ پر جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو وہ قیاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح ہمیں کچھ نہیں حاصل ہو سکتا تو ان کو بھی کچھ نہیں حاصل ہو سکتا۔ تو میں خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ جو بے ایمان ہے، جس کا ایمان نہیں ہے، وہ چاہے جتنی بھی عبادت کرتا رہے، جتنی بھی عبادت کرتا رہے، اس کے اندر نفس مطمئنہ نے پیدا ہونا نہیں۔ جب اس کے اندر نفس مطمئنہ نے پیدا ہونا نہیں تو اس کو ولایت ملنی نہیں، اور جب اس کو ولایت نہیں ملے گی تو ظاہر بات ہے وہ اندھا کا اندھا رہے گا، اور جب وہ اندھا رہے گا تو لوگوں کو بھی یہی کہے گا کہ بھئی دیکھو گے جو ہے نا کہ ہے کہ یہ ولایت وغیرہ کا کوئی چکر نہیں ہے۔ تو میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء اللہ کی جو شان بیان فرمائی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ چونکہ انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی فرمانبرداری کے ساتھ زندگی گزاری ہے، وہ مطمئن ہیں کہ ہم نے جو اعمال کیے ہیں وہ اللہ کی رضا کے مطابق کیے ہیں، ہم نے جو زندگی گزاری وہ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزاری ہے۔ جب انہوں نے اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزاری ہے تو ان کو یہاں دنیا میں رہتے ہوئے کوئی خوف نہیں ہوگا۔ خوف تو اس کو ہوگا نا جیسے ہم ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کتنی نیکیاں کی ہیں، ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں، چونکہ ہمارا نفس مطمئنہ زندہ نہیں ہے، ہمیں تو نہیں پتہ۔ ہمیں خوف ہوگا قیامت کے، ہم خوف ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ نہ فرما دے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں جو ہے کیا ہے کہ سزا نہ دے۔ ویسے شفاعت کرنے والا تو میرے محبوب موجود ہوں گے، وہ ہماری شفاعت کریں گے، لیکن جو ہے نا اوور آل جو میں بات کر رہا ہوں کہ ہم جو ہے نا کیا ہے کہ زندگی جو گزارتے ہیں ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، ہم تو یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق نماز صحیح پڑھ کے آ جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ وہ خدا کی بارگاہ میں کسی طرح مقبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ لیکن اللہ کا جو ولی ہے نا، جو بھی کام کرے گا اس میں اس کو یوں سمجھو کہ سند کے ساتھ مل جاتا ہے کہ اے بندہ تیرا یہ کام مقبول ہو گیا ہے، اور اگر اس کا کام وہ مقبول نہیں ہوتا تو وہ دنیا کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، وہ جو ہے نا کیا ہے کہ اپنے آپ کو سزا بھی دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو دنیا سے اکیلا بھی کر دیتا ہے، وہ بھوک بھی کاٹ لیتا ہے، وہ پیاس بھی کاٹ لیتا ہے، کس وجہ سے؟ اللہ کی رضا کی وجہ سے۔ امید ہے کہ آپ جو ہے نا کہ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ تو جو اولیاء اللہ ہیں، اولیاء اللہ رہیں گے، یہ بات نہیں ہے کہ نہیں ہے، اولیاء اللہ رہیں گے، لیکن اولیاء اللہ اپنے آپ کو جو ہے نا کیا ہے کہ ظاہر نہیں کرتے۔ تو امید ہے کہ میرے خیال میں یہ چھوٹا سا لیکچر ہے، یہ آپ جو ہے نا کیا سمجھ گئے ہوں گے۔ شاہین صاحب نے ہاتھ اوپر کیا، رفیق صاحب نے جی۔ عمران بھائی یہ جو آخری دوسرا جو لوامہ ہے یا نوامہ ہے، لام ہے یا نون ہے؟ لوامہ لام ٹھیک یعنی ملامت کرنے ٹھیک والا۔ دیکھو نا ٹھیک ہے، یہ جو دو نفوس ہیں نا، یہ تو ہمارے ہاں موجود ہیں۔ ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارا جو ہے نفس ہمیں جو ہے لوامہ کیا کرتا ہے، وہ ملامت کرتا ہے، اور جو نفس مطمئنہ ہے نا، وہ پھر انسان کے اندر جب پیدا ہو جاتا ہے تو وہ جو عبادت کرتا ہے وہ اس کو بتاتا ہے کہ بھئی تیری عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، اور جو بھی وہ جانے کیا ہے کہ کام کرتا ہے وہ اللہ کی رضا کے مطابق کرتا ہے، جہاں جاتا ہے اللہ کی رضا کے مطابق جاتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو جاتا ہے، اللہ کا حکم نہ ہو تو نہیں جاتا۔ تو بے جو شک جو ہے نا بے کیا ہے شک کہ یہ اللہ کے جو ولی ہیں یہ اللہ کی رضا کے مطابق چلتے ہیں۔ تو جب جا کر جو ہم علماء اہل سنت کا اور ہمارا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ ان کی جو ہستی ہے وہ ہم سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تو چونکہ ٹھیک دوسروں نے جو دیکھا، دوسروں نے کیا دیکھا، انہوں نے بھی بڑی بڑی نمازیں پڑھی، بڑی بڑی انہوں نے داڑھی رکھی، انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی، بہت اچھی طرح کی تلاوت کی، لیکن چونکہ ان کے اندر نفس مطمئنہ نے پیدا نہیں ہونا، پیدا تو تب ہوں گے جب ایمان کی ان کو حلاوت ان کو ملے، جب ایمان کی حلاوت ان کو نہیں ملی تو ان کے اندر کیسے جو ہے کیا کہ پیدا ہوگا۔ تو میرے خیال میں کہ یہ آج جو ہے کیا ہے کہ لیکچر یہاں تک میرے خیال میں کافی ہے، یا پھر آپ کہتے ہیں تو پھر میں آگے جو ہے کیا ہے کہ اس کو ریڈ کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، کافی ہے انشاءاللہ۔ ہاں، تو یہ آپ چیزیں یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اچھا، اس کے بعد پھر نحمیر کی باری آتی ہے۔ جی نام میر، ہاں نحمیر کی۔ اچھا، اس کے یہ جو ہے نا کیا ہے کہ ابھی ہماری جو بحث چل رہی تھی وہ چل رہی تھی اسم متمکن کی بحث چل رہی تھی۔ اسم متمکن کی ہم نے میرے خیال میں 10 قسمیں پڑھ لی تھی، ہم نے 10 قسمیں پڑھی تھی۔
جی رفیق صاحب، رفیق صاحب جی جی بھائی 10 قسمیں پڑھی تھی. جی جی اچھا جی 10 قسمیں کے بعد اب جو ہے نا کیا ہے کہ 10 11 12 ہم نے پڑھ لی تھی. اب ہم نے پڑھنا ہے آگے اس کی 13ویں قسم ہے اسم مقصور. تو ایسے سب سے مقصود پہلے سب سے پینسل پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتانا جو ہے کیا ہے کہ ضروری سمجھتا ہوں. یہ ہے کہ ایک ہے اسم متمکن، دوسرا ہوتا ہے اسم غیر متمکن. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ متمکن کو متمکن کیوں اور غیر متمکن کو غیر متمکن کیوں کیا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے. تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ متمکن یہ جو ہے نا کیا ہے کہ اس کا معنی ہوتا ہے جگہ دینے والا. متمکن کا معنی ہوتا ہے جگہ دینے والا، چونکہ یہ اعراب کو اپنے آخر میں جگہ دیتا ہے. اعراب کو اپنے آخر میں جگہ دیتا ہے. جیسے دیکھو جاءنی مسلمون اولو مال و عشرون رجلا. اب وہاں اولو کو آپ دیکھیں، اولو کو دیکھیں گے اس کے بعد پھر اولو اس نے جو ہے کیا ہے کہ جگہ دی اس کو پیش کو، اور وا ماقل مضمون کو اس نے جگہ دی. آپ نے یہ پیچھے پڑھا ہے نا کہ بھئی اس کا اعراب یہ ہے کہ بھئی اس کا جو ان تینوں اسماء کی حالت رفیع وا ماقبل مضمون سے پڑھی جاتی ہے. یعنی رفیع حالت میں ان کو پڑھا جائے گا وا ماقبل مضموم آئے گا، اور جب حالت نصبی اور جری ہوگی تو ان کے آخر میں یا ماقبل مکسور آئے گا. تو دیکھو انہوں نے کیا کیا کہ بھئی وا ماقبل مضموم کو جگہ دی، پھر جو ہے نا کیا کہ جگہ دی کس کو، یا ماقبل مکسور کو، اور اس کے بعد پھر جگہ دی یا ماقبل مکسور کو. تو چونکہ اس نے جگہ دی، یہ ایسا اسم ہے جو جگہ دینے والا ہے، اس وجہ سے اس کو جو ہے نا کیا ہے کہ اسم متمکن کہتے ہیں. جی رفیق صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ رفیق صاحب نے ہینڈ اوپر کیا ہوا. جی رفیق صاحب. جی 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 ٹھیک ہے میں نے ابھی ڈاؤن کر دیا. اوکے ہاں تو جی شاہ صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی تو آپ نے فرمایا کہ یہ متمکن جو یہ جگہ دیتے ہیں، تو اس کا ہاں مطلب جی یہ ہوگا جس میں غیر متمکن ہے وہ جگہ نہیں دیتے. پھر ہاں وہ اعراب کو جگہ نہیں دیتے. اس کی بھی مثال اس کی مثال دیتے جیسے دیکھو ہا اولائے، یہ اسم اشارہ ہے نا، ہا اولائے اس میں اشارہ ہے کہ نہیں ہے؟ جی جی تو اب دیکھو یہ پہلے ہم مثال دیتے ہیں متمکن کی، جانی زید رأیت زیدا مررت بزید. تو اب جو زید کا جو آخری حرف دال ہے نا، یہ اعراب کو جگہ دے رہا ہے، کبھی ضمہ کو جگہ دے رہا ہے، کبھی نصب کو جگہ دے رہا ہے، کبھی جر کو جگہ دے رہا ہے. تو یہ جو اسم غیر متمکن ہے نا، یہ جو ہے کہ اعراب کو جگہ نہیں دیتا. دیکھو جانی ہا اولائے رأیت ہا اولائے مررت بہا اولائے. تو یہاں پر دیکھو کہ تینوں حالتوں میں کسرہ ہے. وہ کہتا ہے کہ بس مجھ پر آئے گا تو یہ کسرہ ہی آئے گا، اس کے علاوہ میں کسی کو جگہ نہیں دوں گا. تو دیکھو اس نے جگہ نہیں دی نا. کچھ سمجھ میں آیا؟ جی جی ہاں یہ اس وجہ سے اس کو غیر متمکن کہا جاتا ہے. متمکن کا مطلب جگہ دینا. اب چونکہ یہ 16 اقسام جو پڑھ رہے ہیں ہم نے، یہ 16 اقسام جو ہیں یہ جگہ، یہ ایسے اسماء ہیں کہ جو اعراب کو جگہ دیتے ہیں. پھر ان میں سے بعض ایسے حرف ہیں، بعض ایسے اسم ہیں کہ جو اعراب بالحرف کو جگہ دیتے ہیں، اور بعض ایسے اسماء ہیں کہ جو اعراب بالحرکت کو جگہ دیتے ہیں، اور بعض ایسے اسماء ہیں کہ جو نہ اعراب کو جو جگہ تو دیتے ہیں لیکن ان پر اعراب لفظی نہیں ہوتا، ان پر اعراب تقریری ہوتا ہے. اب یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں جو 13ویں قسم ہے، یہ اعراب تقریری کی ہے. دیکھو اسم مکسور، مکسور کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کٹا ہوا. مکسور کا معنی کسر سے، یہ کسر کا معنی ہوتا ہے آخری اس کا کٹا ہوا، یعنی وہ اس کو اچھے طریقے سے جو ہے کہ مکمل طریقے سے اس کو نہ پڑھا جائے. وہ اس میں جس کے آخر میں الف مکسور ہو، الف مکسور جیسے موسیٰ. اب یہ یا جو ہے نا یہ کٹ گئی، اس کی یہ یا جو ہے اس کی کٹ گئی ہے نہ، تو موسیٰ یا ہونا چاہیے نا، موسیٰ یا نہیں ہے، یہ موسیٰ ہے. تو اس کے بعد پھر جو ہے کیا ہے کہ آخر کیا ہے؟ غیر جمع مذکر سالم. یعنی غیر جمع مذکر سالم کس کو کہتے ہیں؟ یہ اس کو آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیں. غیر جمع مذکر سالم کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو آپ اچھے طریقے سے یاد رکھیں گے تو پھر ہوگا کام. اصل میں اس کا نام ہے غیر جمع مذکر سالم مضاف بجائے متکلم. اس کا پورا نام کیا ہے؟ غیر جمع مذکر سالم مضاف بجائے متکلم. اب انہوں نے یہ اردو والوں نے اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرم فرمائے کہ انہوں نے پورا نام نہیں لکھا. ان کو چاہیے تھا کہ پورا نام لکھتے. کیسے؟ غیر جمع مذکر سالم مضاف بجائے متکلم. یہ نام پورا اس کا ہے،
اب انہوں نے جو ہے کیا ہے کہ آدھا نام رکھ دیا جو طلباء کے لیے جو ہے کیا ہے کہ پریشانی کا سبب بنے گا. تو یہ کیا بنے گا؟ غیر جمع مذکر سالم مضاف بیا متکلم، یعنی ایسا سیگا کہ جو جمع مذکر سالم نہ ہو. غیر کا معنی نہ، جمع مذکر سالم کا سیگا نہ ہو. تو کیا مطلب ہے؟ جمع مذکر سالم کا سیگا نہ ہو تو مطلب ہے کہ غیر جمع مذکر سالم ہو، اور چاہے وہ جمع تکسیر ہی کیوں نہ ہو. یہ نہیں ہے کہ جمع تکسیر نہ ہو، جمع تکسیر کا بھی اعراب یہی ہوگا. اس کے بعد وہ میں آپ کو بتاؤں گا وہ کس طرح جو ہے کیا ہے کہ وہ بنے گا. اب دیکھو یہ مساجدی، مساجد کا معنی ہوتا ہے بہت ساری مساجد. اب مساجدی کا معنی کیا ہوگا؟ میری مسجدیں. دیکھو یہ یا متکلم یہ جو ہے غیر جمع مذکر سالم بھی بن گیا اور یا متکلم کی طرف مضاف بھی بن گیا. اب اس کا اعراب کیا ہے؟ کہتے ہیں ان دونوں اسماء کی حالت رفع ضمہ تقدیری سے، حالت نصبی فتح تقدیری سے، اور حالت جر جو ہے کیا ہے کہ کسرہ تقدیری سے آتے ہیں. مطلب یہ کہ ان کے دیکھو کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کی آخر کی حالت نہیں بدل رہی. دیکھیں جا موسیٰ ایسا ہی ہے، رائے تو موسیٰ ویسا ہی ہے، مرت موسیٰ ایسا ہی ہے. تو اب یہ ہونا چاہیے چونکہ یہ بھی جگہ نہیں دے رہا ہے اس کو غیر متمکن کہیں، تو ہم کہیں گے نہیں یہ غیر متمکن نہیں ہے متمکن. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ اس پر اعراب لفظی نہیں آ رہا ہے، اس پر اعراب تقدیری آ رہا ہے. تو جس پر اعراب لفظی یا تقدیری نہ آئے وہ غیر متمکن، جس پر اعراب لفظی یا تقدیری آئے وہ متمکن. تو دیکھو اس پر جو اعراب جو آ رہا ہے یہ جو ہے ہم اس کی جو آگے ترکیب کریں گے نا تو ہم یوں کہیں گے کہ مرفوع تقدیرن، مرفوع تقدیرن، منصوب تقدیرن، مجرور تقدیرن. ہم یوں جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو کہیں گے. تو بہرحال اس پر یہ آپ دیکھیں کہ ان کے آخر نہیں تبدیل ہو رہے، لیکن یہ کہ یہ تقدیر ان پر یہ جو ہے اعراب ہے یہ تبدیل ہو رہا ہے. اور اس کے بعد پھر 15واں قسم اسم منقوص. سوری اپنے عمران بھائی اب میں اعراب تقدیری سے مراد کیا ہے؟ اعراب تقدیری سے تھوڑی سی اعراب تقدیری دیکھو اعراب کی دو قسمیں، ایک اعراب لفظی ایک اعراب تقدیری. اعراب لفظی وہ ہے جو پڑھنے میں آئے اور اعراب تقدیری وہ ہے جو پڑھنے میں نہ آئے. تو اب دیکھو کہ جہاں پر جو جا موسیٰ میں جو ضمہ ہے نا یہ پڑھنے میں نہیں آ رہا. سمجھ میں آ رہی ہے شاہ صاحب؟ اصل میں جا موسیٰ اگر میں آگے اس میں پیش نہیں آ رہا، ضمہ نہیں آ رہا، ضمہ پڑھنے میں نہیں آ رہا، ضمہ پڑھنے میں نہیں آ رہا لیکن اس پر ہے. میں نے تقدیر فرض کی، میں فرض کر لیا ہے تقدیر تقدیری ہے، اس میں تقدیری ہے اعراب. اس پر جو ہے نا کیا کہ فرض کر لیا، اس پر اعراب تقدیری ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اگر کسی کو رائی تو موسیٰ یہاں پر نصب جو ہے فتح تقدیری ہے. ہاں فتح تقدیری ہے. مررت بموسیٰ میں جر تقدیری ہے، کسرہ تقدیری ہے. کیسے پتہ چلا وہ لفظ فہم ہی ہے موسیٰ ہی ہے موسیٰ. ہاں اس کی ایک وجہ ہے، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ جس کے آخر میں الف مکسورہ ہو، جس کے آخر میں جس اسم کے آخر میں الف مکسورہ ہو وہ اسم مکسور کہلائے گا، اور وہ اسم مکسور اسم متمکن ہی ہوگا. عیسیٰ، موسیٰ، عیسیٰ، کمسرہ وغیرہ وغیرہ، یہ جس کے آخر میں الف مکسورہ ہوتا ہے نا، الف مکسورہ، یہ جو ہے نا کیا ہے کہ ان پر جو ہے نا کیا ہے کہ اعراب یہی پڑھا جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جی رفیق صاحب یا اور جتنے بھی جو دوست ہمارے ہیں کیا ان کو یہ بات سمجھ میں آئی جو میں نے عرض کی؟ یعنی جا موسیٰ جو ہے نا الف مکسورہ ہے، یہاں پہ غیر متمکن ہوگا غیر متمکن ہوگا؟ یہ متمکن ہوگا لیکن اس پر اعراب تقدیری ہوگا، یہ بات یاد رکھیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ سب سے مطمئن ہیں، سبق سمجھ میں آ گیا، اس کے بعد ہم آگے والا سبق پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد پھر ہے اسم منقوص. اسم منقوص جو ہے نا کیا ہے کہ یہ ناقص سے ہے، وہ اسم کہ جس کے آخر میں یا ماقبل مکسور ہو، جس کے آخر میں یا ماقبل مکسور ہو، جیسے قاضی، اس کی حالت رفعی تقدیری ضمہ سے، حالت نصبی فتح لفظی سے، اور حالت جری تقدیری کسرہ سے پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب مزید میں جو ہے نا کیا ہے کہ یہ ساری جو 16 اقسام ہیں میں ان کو تقریباً 5 منٹ کے اندر بیان کروں گا. آپ اچھے طریقے سے توجہ کریں گے تو آپ کو پھر سمجھ میں آئے گا، اور اگر آپ اچھے طریقے سے توجہ نہیں کریں گے تو پھر جو آپ ریکارڈنگ وغیرہ جو ہے نا کیا ہے کہ وہ سن لینا. بہرحال میں پھر اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں، اس کے بعد پھر دہراتا ہوں.
تو کہتے ہیں وہ اسم کہ جس کے آخر میں یا معقول مقصور ہو، جیسے قاضی، اس کی حالت رفع ضمہ تقدیری سے، حالت نصبی فتح لفظی سے، اور حالت جری کسرہ تقدیری سے آتی ہے، جیسے جاء القاضی رأیت القاضیہ۔ اب دیکھو یہ رأیت القاضیہ حالت نصبی فتح لفظی سے آئی، اور مررت بالقاضی یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا مررت بالقاضی، لیکن چونکہ یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ ہم یہاں پر اگر کسرہ دیں گے تو پھر جو ہے نا کیا ہے کہ قوانین کے وغیرہ سے اس میں خرابی لازم آئے گی، وہ آگے چل کر پڑھیں گے، آپ یہاں پر وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا کیا ہے کہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے پیچھے پڑھا ہے جار مجرا صحیح کی آپ نے تعریف پڑھی ہے، جار مجرا صحیح کی تعریف کیا ہے اس کو آپ ذہن میں رکھ لیں، اور اس منقوص کو بھی آپ دیکھ لیں اچھے طریقے سے جو ہے نا کیا ہے کہ جار مجرا کی صحیح تعریف کیا ہے؟ جار مجرا صحیح اس اسم کو کہتے ہیں، جار مجرا صحیح اس اسم کو کہتے ہیں کہ جس کے آخر میں واو ماقبل ساکن یا ماقبل ساکن ہو، واو ماقبل ساکن یا ماقبل ساکن ہو، جیسے دیکھو دل ون، اب یہ دیکھو کہ واو ماقبل اس کا ساکن ہے، دل ون، لام کو جو ہے نا کیا ہے کہ جزم ہے، لام ساکن ہے، ٹھیک ہے، زب یون، تو اب دیکھو کہ با جو ہے نا کیا ہے کہ یہ ساکن ہے، تو جس کے آخر میں واو ماقبل ساکن یا ماقبل ساکن اس کو اسم منقوص، اس کو جار مجرا صحیح کہتے ہیں۔ اچھا اس کو جار مجرا صحیح کیوں کہتے ہیں؟ کہ جار کا معنی ہوتا ہے قائم، مجرا کا معنی ہوتا ہے مقام، یہ چونکہ اعراب میں مفرد منصرف صحیح کے قائم مقام ہے، جو مفرد منصرف صحیح کا اعراب ہے وہی اس کا اعراب ہے، اس وجہ سے اس کو جار مجرا صحیح کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے نا کیا ہے کہ یہ صحیح کے قائم مقام ہے۔ جی شاہ صاحب آپ نے اپنے فرمایا جاری سے بتائیے، جاری مجرا کی کیا معنی کیا بنتا ہے، کیا اس کی بتائیے جاری مجرا کا معنی؟ جار مجرا کا معنی پوچھنا چاہتے ہیں یا تعریف؟ جی اس کی تعریف اس کے بتا دیں۔ ہاں تعریف اس کی یہ ہے کہ بھائی واو ماقبل ساکن یا ماقبل ساکن ہو، واو ماقبل ساکن یا ماقبل ساکن ہو، جیسے دل ون، اب دل ون لام کو جو ہے نا کیا ہے کہ یہ مجزوم لام ساکن ہے، زب یون یہ جو ہے نا کیا ہے کہ با ساکن ہے۔ یہ سمجھا کیوں کہتے ہیں جاری مجرا، کیوں کہ آپ نے فرمایا تھا میں سمجھ نہیں پایا۔ جار کا معنی بنتا ہے قائم، مجرا کا معنی بنتا ہے مقام، تو جار مجرا مطلب یہ کہ صحیح کے قائم مقام، ٹھیک ہو گیا، سمجھ آئی بات؟ جی جی۔ اچھا اب دیکھو، اب قاضی کو آپ دیکھو، یہ قاضی اس سے منقوص ہے، اس کے آخر میں یا ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہے، یا ہے نا۔ اچھا یہ جار مجرا صحیح کے آخر میں یا ہے کہ نہیں ہے؟ زب یون جی ہے، ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو میں نے آپ کو بتایا یہ فرق یاد رکھیں کہ جس کے آخر میں واو ماقبل ساکن یا ماقبل ساکن، واو ماقبل ساکن یا ماقبل ساکن، واو ماقبل ساکن یا ماقبل ساکن وہ جار مجرا صحیح، اور جس کے آخر میں یا تو ہو لیکن اس کا ماقبل ساکن نہ ہو، جیسے دیکھو قاضی، یہاں پر جو ہے نا اس کا ماقبل پہلا حرف ہے، ماقبل کہتے ہیں پہلے حرف کو، یہ شاید ماقبل آپ جو نہیں سمجھ رہے ہوں گے، ماقبل سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی ابھی سمجھا، ابھی آپ نے بتایا، سمجھا گیا بتایا تو۔ ہاں تو یہ جو پہلے والا حرف ہے، ماقبل کا معنی ہوتا ہے پہلے والا حرف، ماقبل کا معنی ہوتا ہے پہلے والا حرف، ماقبل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہلے والا حرف، پہلے والا حرف، سمجھ میں آئی بات؟ ماقبل کا معنی ہوتا ہے پہلے والا حرف۔ تو اب دیکھو کہ یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ جاء القاضی رأیت القاضی یا مررت بالقاضی، میرے خیال میں یہاں تک آج کا سبق کافی ہے نا امیر کا؟ ذرا آپ ذرا نا ذرا آپ اچھی سے وضاحت کرتے ہیں، مصحف سے پڑھ جاتے ہیں، ادھر پانی کرے، اگر آپ ہمارے 5 منٹ میں سمجھا دیں ہمیں جو اس میں 16 اقسام جو ہے تو آپ کو مہربانی ہوگی، مہربانی۔ اچھا یہ آپ سن لیں، اچھے طریقے سن لیں۔ سب سے پہلے آپ یہ بات سنیں کہ یہ جو اسم متمکن ہے نا، اس کی جو اقسام ہیں وہ 16 ہیں، اس کی اقسام کتنی ہیں؟ 16، ٹھیک ہے نا۔ آپ میں سے کوئی ایک جو ہے کہ میں تھوڑا جو ہے ایک میرے سوال کا جواب دیتا جائے گا تاکہ مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ جو ہے اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں، جو ہے جب میں پوچھوں تو آپ جو ہے کیا ہے مجھے بتا دیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ اسم متمکن ہے، اس کی 16 اقسام ہیں، اور یہ جو 16 اقسام ہے نا ان پر 9 قسم کا اعراب آتا ہے، اسم متمکن کی 16 اقسام ہیں، ان پر 9 قسم کا اعراب آتا ہے۔ سب سے پہلے جو اعراب ہے وہ یہ ہے کہ رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ،
پہلا اعراب رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ. یہاں پر یہ میرا یہ نا کیا ہے کہ وہ بزی ہو گیا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو آپ، لیپ ٹاپ بزی ہو گیا ہے جو آگے پیچھے نہیں ہو رہا، تو وہ پھر جو ہے نا کیا شاید ہینگ ہو گیا ہے. میں پھر جو ہے نا کیا ہے کہ آپ کو کھول کے بتاتا، لیکن آپ جو ہے نا اچھی طریقے سے سمجھ لیں. استاد رفع اور ضمہ میں فرق ہے؟ وہ یہ باریکی ہے، اس کو آپ چھوڑیں. جس طریقے سے آپ کو بتایا جا رہا ہے نا، یہ اصطلاحات ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں. یہ جو نحویر ہے نا، یہ نحویر صرف اصطلاحات کی کتاب ہے. اس میں جو اصطلاحات ہیں آپ صرف اس کی تعریفات اپنے ذہن میں رکھیں. جب آپ اپنی اصطلاحات اپنی تعریف ذہن میں رکھیں گے نا، تو آگے والی جو کتابیں ہیں اس میں جا کر آپ کو جو ہے نا کہ مزید پتہ چلے گا. تو سب سے پہلے آپ سنیں کہ بھئی یہ جیسے متمکن ہے، اس کی 16 اقسام ہیں. نمبر وہ آپ نے پڑھی ہیں. اس پر اعراب کتنا ہے؟ اعراب کتنے قسم کا آتا ہے؟ 9 قسم کا آتا ہے. پہلا اعراب کی پہلی قسم ہے رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ. یہ جو اعراب ہے نا، یہ اسم متمکن کی 3 قسموں کے ساتھ خاص ہے. نمبر 1 مفرد منصرف صحیح، نمبر 2 مفرد منصرف جاری مجرا صحیح، نمبر 3 جمع مکسر منصرف. یہ جو 3 اسم متمکن کی جو اقسام ہے نا، اس پر ہمیشہ حالت رفع ضمہ کے ساتھ ہوگی، حالت نصبی فتح کے ساتھ، اور حالت جری کسرہ کے ساتھ ہوگی. اس کے بعد دوسرا اعراب آتا ہے. دوسرا اعراب کون سا ہے؟ کہ بھئی رفع ضمہ کے ساتھ، نصب اور جر کسرہ کے ساتھ. رفع ضمہ کے ساتھ، نصب اور جر کسرہ کے ساتھ. یہ جو اعراب ہے نا، یہ خاص ہے جمع مؤنث سالم کے ساتھ، بس ایک قسم کے ساتھ. دیکھو 4 قسمیں آ گئیں اور ادھر 2 اعراب آ گئے. تیسرا اعراب یہ کہ رفع ضمہ کے ساتھ، نصب اور جر فتح کے ساتھ. پہلا اعراب آپ نے، دوسرا اعراب، تیسرا اعراب اب یہ رفع ضمہ کے ساتھ، نصب اور جر فتح کے ساتھ. جیسے جاء عمر رأیت عمر مررت بعمر. اب یہ جو اعراب ہے نا، یہ خاص ہے کس کے ساتھ؟ یہ خاص ہے غیر منصرف کے ساتھ. غیر منصرف کی جو آپ نے یہ پڑھی ہے، غیر منصرف کی 9 اقسام ہیں. غیر منصرف کے 9 اسباب ہیں، عدل، بس، تانیث، معرفہ، عجمہ وغیرہ وغیرہ. یہ آپ نے پڑھ لی. تو یہ جو ہے نا کہ دیکھو کہ اقسام کتنی آ گئی؟ اقسام آ گئی 5. اقسام آ گئی 5، اعراب آ گئے 3. ٹھیک ہے جی. اب چوتھا اعراب یہ ہے کہ رفع واو معقول مضمون کے ساتھ، نصب الف معقول مفتوح کے ساتھ، جر یا معقول مکسور کے ساتھ. کہتے ہیں کہ یہ اعراب کس کا ہے؟ یہ اسماء ستہ مکبرہ کا ہے. اسماء ستہ مکبرہ کا مطلب کیا ہے؟ مکبرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن کی تصغیر نہ آتی ہو، جس کی تصغیر نہ آتی ہو، جو مصغر نہ ہو. مطلب یہ کہ تصغیر کا معنی ہوتا ہے کہ بھئی اس سے معنی چھوٹا معنی مراد نہ لیا جائے. جس طرح کہ دیکھو رجل کا معنی ہوتا ہے مرد، ٹھیک ہے نا. رجیل کا معنی کیا بنے گا؟ چھوٹا آدمی ہے، تو بڑا آدمی، لیکن یہ کہ بھئی اس کی اوقات چھوٹی ہے. تو دیکھو یہ رجیل جو لایا گیا نا، یہ تصغیر ہے. یہ تصغیر جو ہے یہ اس لیے لائی جاتی ہے کہ بھئی اس آدمی کی توہین کرنا مقصود ہو، یا پھر یوں بھی ہوتا ہے کہ بھئی کبھی کبھی تعظیم بھی مقصد ہوتی ہے. جیسے دیکھو بھئی ایک ہمارے یہاں سندھی میں اس میں وہ کہتے ہیں نا کہ اردو میں کہتے ہیں بچہ، تو اس کا ایک ہوتا ہے بچڑا. تو بچہ جو ہے نا کیا ہے کہ پیارا بچہ، تو بچڑا بہت زیادہ پیارا بچڑا ہے. تو اس طریقے سے کبھی کبھی اس میں تعظیم مقصد ہوتی ہے، اور کبھی جو ہے کیا ہے کہ اس میں تحقیق مقصد ہوتی ہے. تو دیکھیں آپ جو ہے کیا ہے کہ یہ 4 اعراب آ گئے، اور 4 اعراب آ گئے. اور اسم متمکن کی کتنی اقسام آ گئی؟ اسم متمکن کی یہ اقسام آ گئی 6. اس کے بعد پھر جو ہے کیا ہے کہ آپ نے پڑھا کہ رفع وا مقبل مضمون کے ساتھ، نصب اور جر یا مقبول مکسور کے ساتھ. تو یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ یہ جو ہے نا کیا ہے کہ جمع مذکر سالم کے ساتھ خاص ہے، الو کے ساتھ خاص ہے، اشرون کے ساتھ خاص ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اب دیکھو کہ 3 قسم یہ بن گئے، اور اعراب کی میں نے قسم بیان کی 6 اعراب بن گئے. اور یہ تقریباً جو ہے نا کیا ہے کہ اس کے 3 پہلے، 4، 5، 6 اور 6 اور جو ہے نا کیا ہے کہ 9 جو ہے نا کیا ہے کہ اس کے اقسام بن گئے، اور اعراب ان کا کیا بن گیا؟ 6. اور 7واں اعراب کیا تھا؟ 7واں اعراب تھا رفع الف معقول مفتوح کے ساتھ، نصب اور جر یا معقول مفتوح کے ساتھ. یہ بھی 3 اقسام کے ساتھ خاص ہے. تو اعراب بن گئے 7، اور وہ اقسام بن گئے 12. اس کے بعد آپ یہ 14ویں قسم ہے غیر جمع مذکر سالم، مضاف یا متکلم، اسم منقوص ہیں. ان کا اعراب جو ہے کیا ہے کہ غیر جمع مذکر سالم کا اعراب کیا ہے؟ اور اس طریقے سے جو ہے کیا ہے اوپر آپ نے پڑھا اسم مقصور. ان کے دونوں کا اعراب کیا ہے؟ رفع تقدیر ضمہ کے ساتھ، نصب تقدیر فتح کے ساتھ، جر تقدیر کسرہ کے ساتھ. یہ اعراب بن گئے 7. اعراب بن گئے 7 بن گئے. ہاں اعراب 7 بن گئے، اور یہ اقسام بن گئی 14. اس کے بعد پھر اسم منقوص. اس کا اعراب کیا ہے کہ حالت رفع ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی فتح لفظی کے ساتھ، حالت جر تقدیر کسرہ کے ساتھ. تو اب دیکھو کہ اقسام بن گئی 15، اور جو ہے نا کیا ہے کہ اس اعراب بن گئے 8. اگلا جو اعراب ہے وہ ہمارا رہتا ہے، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے.
مجھے امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ اس میں سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اگر نہیں تو پھر آپ مزید جو ہے نا کیا ہے کہ گروپ میں جو ہے نا کیا ہے کہ وائس میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں جی، اگر کسی کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے تو مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے تو بہتر ہی ہوگا۔ ہاں جی جی، شاہ صاحب مزید کچھ کہنا چاہیں گے آپ اس میں سے؟ باقی ریکارڈنگ سنیں، ریکارڈنگ آپ کر رہے ہیں جو آپ بھیجیے گا گروپ میں، اس ہاں، کو ہم دیکھیں گے، مزید کچھ ہوا تو پھر جناب یہ جو باتیں ہیں نا جی شاہ صاحب، یہ جلدی میں سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، اس کو آپ اچھا بار بار یہ بات ہے، میں اس لیے بار بار پوچھ رہا ہوں، باقی دوستوں پہ سمجھا رہے ہوگی کیونکہ یہ بڑا عام سمجھ میں نہیں آتی، اور اعراب ہے بہت اہم ہے، ناو میں بہت اہم چیز ہے، اس مطلب ہاں جی ہاں جی ہاں بہت جی ہاں جی ہاں جی، تو اس لیے نا آپ یہ چیزیں جو ہے نا یہ ایک مرتبہ سمجھ میں نہیں آتی، مزید آپ اس کو جو ہے سنتے رہیں گے نا پھر سمجھ میں آئیں گے۔ تو میرے خیال میں اب یہ میرا جو ہے نا کیا ہے کہ ہاں چلو یہ اس نے کام کرنا شروع کر دیا ہے، شکر ہے۔ تو اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ عربیہ پڑھتے ہیں جی، انشاءاللہ عربیہ، یا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ تھا کیا کہتے ہیں صرف کا، تو میرے خیال میں وہ ایک ہی ہے، وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ وہی بس بھی نہیں کر رہے ہیں، یہ پڑھ لیں انشاءاللہ۔ ہاں، یہ کون سا سبق ہے؟ یہ 17واں سبق ہے یا 18واں سبق ہے؟ 19واں تاسع 19 اچھا رفیق صاحب، یہ میں نے تھوڑا کچھ بیان کیا، کچھ آپ کو سمجھ میں آئی یہ پشتو کے نہیں؟ جی ہاں، کافی حد تک سمجھ آئی، لیکن پوری سمجھ نہیں، ایک تو آوازیں ٹکرا رہی ہیں اندر آپ کے پاس، جب ریکارڈنگ سنیں گے اسے پتہ نہیں آواز صاف آئے گی نہیں آئے گی، لیکن کافی حد تک تو آپ کی بات جو ماشاء اللہ سمجھا رہے ہیں، جیسے یعنی کچھ پرسنٹ سمجھ آ رہی ہے آپ کی باتیں، الحمدللہ، امید ہے انشاءاللہ۔ ہاں چلو یہ شاہ صاحب آپ پڑھ پائیں گے؟ کیا کہتے ہیں میری گزارش ایک اور بھی ہے، میں چونکہ میں پیچھے نا جو اسپیکر کی آواز آ رہی ناشری آ رہی ہے، تو اس وقت ریکارڈنگ میں بھی آواز میری صاف نہ ہو، یہ سبق جو ہے نا، یہ سبق جو بہت اہم ہے، اس مکن کے بہت اہم سبق ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہو سکتا ہے ہم نئے ابھی سمجھ نہیں آ رہی، اگر آپ مہربانی فرمائیں، اگر کبھی اسپیکر بند ہو تو آپ کو موقع میرے 5 منٹ میں نا، صرف 5 منٹ میں کی موٹی موٹی وضاحت کرتے ہیں، مطلب کہ اعراب جو ہے وہ 5-4 منٹ کی لہذا بنا کے نا وائس میسج آپ مجھے میسج کر گروپ میں۔ میں کر دوں گا جزاک اللہ بہت شکریہ۔ اچھا، یہ میرے خیال میں کہ میں بیٹھا تو بہت دور ہوں اس سے، لیکن یہ کہ اس کی آواز اتنی زیادہ آ رہی ہے، مجھے نہیں آ رہی، آپ کو زیادہ آ رہی ہے؟ مجھے ایسی لگ رہی ہے، اجے بھی ریکارڈنگ ایسے لگ رہا ہے جیسے سنیں گے پتہ ہمیں چلے ایسا لگ رہا گا۔ ہے جیسے آپ ساتھ بیٹھے ہیں، اسپیکر آپ کے ساتھ لگا ہوا، ایسے لگا، مجھے ایسے لگ رہا ہے۔ میں کم از کم بھی آپ کو کون آدھا کلومیٹر دور بیٹھا ہوں اس سے۔ لیکن اسپیکر لاؤڈ اسپیکر سنی نا جی، لاؤڈ لاؤڈ اسپیکر ہے نا، کوئی بات نہیں ہے، لاؤڈ اسپیکر ہے، اس وجہ سے کافی جو ہے نا۔ مزید میں اس کی نا میں تقریباً کوئی 5 منٹ یا 6 منٹ کی جو وائس ریکارڈنگ ہے نا، وہ میں انشاءاللہ میں گروپ میں سینڈ کر دوں گا انشاءاللہ۔ اور 5 منٹ کٹھی نہ ہو سکے تو ہوتا ہے، 5 منٹ کی ریکارڈنگ جاتی نہیں تھی، اگر ایسے آپ دو ان کو نا کہتے ہیں آپ 2-3 4 اس میں پکا ہاں چلو وہ بھیج دے، 2 منٹ کی بھیج دی، پھر اگلا ایسے کر کے نا دیجیے۔ ہاں جی، چلو ایسے ہی کر، چلو ایسے ہی کر۔ صحیح اچھا مجھے نہیں آ رہی میں تھی، مجھے اتنی زیادہ نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، باقی ساتھی مجھے نہیں پتا۔ اچھا جی رفیق اچھا صاحب۔ پڑھنے جی اچھا پڑھوں یہ اپنا درس 10 ہاں جی آپ پڑھیں گے؟ جی پڑھیں گے انشاءاللہ، چلو رہنمائی فرمائیں۔ پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راس سر، وجع چہرہ، ہاں فم جی منہ، انف ہاں جی ناک، ید ہاتھ، رجل ٹانگ۔ نہیں دیکھو، اب یہاں پر اب ایک منٹ، یہ رجل ہے، اگر راجل پڑھیں گے تو پھر مانا بنے گا مرد، رجل مانے ٹانگ۔ رجل ٹانگ، جی رجل صحیح آپ کہہ رہے ہیں۔ آگے الف کیا؟ حمزہ ہے، حمزہ، مانے کیا، مانے کیا، حمزہ کیا؟ ہاں یمنا یمنا، سیدھی، ہاں جی یسرا الٹی، ہاں جی یدع وہ رکھتا ہے، ہاں جی دع رکھو، ہاں جی ہاذا راسی یہ میرا جی سر ہے، ہاں جی، ہاذا فہمی یہ میرے اونٹ ہیں، یہ ہاذا فہمی نہیں رجل ہے، ہذا فمی۔ فمی فمی ہاں یس، جی شاہ صاحب، ہاں یہ میرا منہ ہے جی۔ ہاں چلے، ہذا فمی فمی جو ہے، یہ میرا منہ کو کہتے ہیں۔ نہیں منہ کو نہیں کہتے، فمی اونٹ کو کہتے ہیں بھائی۔ فم مانے منہ، یا مانے میرا نہیں منہ۔ چہرہ، وجہ چہرہ، چہرے کو بولیں گے وجہ ہاں فمی ہاں، تو
फमी ऊंट है, ऊंट रफीक भाई ये मुंह और होता है, मुंह तक जो आपके होंठों के दरमियान जो होता है ना वो मुंह और है, चेहरा तो और, चेहरा तो पूरा चेहरा होता है, पूरा आपका पूरा फेस जो है। सर ये जो इसके देखो नीचे है ना मुंह है, इसके नीचे हाँ लिखा है हादा वजह ही, ये मेरा मुंह है, ये जी नीचे जी जो जी है ना, ये चेहरा है, ये मेरा चेहरा है। ये नीचे जो है ना हादा वजह ही, ये मेरा चेहरा है। तो हाँ फामी जो है बोलने ना की जगह को फमी कहते हैं। ये फामी जो है ना ऊंट को बोलते हैं, ऊंट का आप किसी और से भी पूछ लेना। वो आपकी मर्जी है, जो बोले अरब, वो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, वो हमसे हम नहीं है, लेकिन जहाँ पर फम का माना मुंह बनता है। चलो ठीक है, मुंह मान लेते हैं, ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलो जी, तो आप लाउड स्पीकर भी बंद हो गया तुम्हारा। आज जज़ाकल्लाह खैर, अभी सही सही है। हादा वजही, ये मेरा चेहरा है। हादा अनफी, ये मेरा नाक है। हाज़िही यदही, ये मेरा हाथ है। हाज़िही रिजली, ये मेरी टांग है, ठीक हाँ है। जी, हाँ जी, हाज़िही यदही यलुसरा, ये मेरा उल्टा हाथ है। हाँ हाज़िही जी, यस्र यदी युमना, ये मेरा यमीन सीधा हाथ है। हाज़िही रिजली युसरा, ये मेरी उल्टी टांग है। हाज़िही रिजली युमना, ये मेरी सीधी टांग है। हाँ जी। अच्छा, आगे दूसरे बंदे को दे दो, वो थोड़ी मश कर लेगा तमरीन की। अच्छा ठीक है जी, शाह साहब आप पढ़ेंगे? ये जो मदीना जी जी, आप पढ़े, आप पढ़े, आप पढ़े, आप पढ़े, आप पढ़े। ये नाफ रहने, की क्या अर्थ है? हाँ, दा यदा, दा यदा, यदा का अला अनफिका। जी रहन अ, साहब, नाफ की क्या अरबी है? नाफ की अरबी इधर तो नहीं है। अनफ माने नाक। अनफी, हाँ जी, नाक, अनफी नाक को बोलते, नाक। अनफी तो नाक को कहते हैं। नाफ की अरबी, नाफ। वो आगे नाफ आगे की, बताएंगे, अभी जो वो आगे आगे इसको ले पढ़ो जाओ ना। जी। हाँ, उसको पढ़ा हाँ करो, उसको पहली पढ़ा। बटन। हाँ जी, कौन पढ़ेगा? शाह साहब आप पढ़िए। मैं थोड़ा सा मसरूफ हो गया हूँ, थोड़ा सा मुझे जरा ना प्लीज। अच्छा ठीक है, और कोई है जो पढ़ने सुन रहा वाला हूँ। हो? मैं पढ़ता हूँ हाँ जी, पढ़ो पढ़ो। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दा यादा का अला अनफिका, जी। अपने नाक पर हाथ रखो। अपना हाथ, अपना हाथ अपनी नाक पर रखो। जी, अपना हाथ अपनी नाक पर रखो। आदा आदाउ यदी अला अनफी, मैं अपना हाथ, अपनी नाक पर रखता हूँ। वो सर उसने तो सर पे रखा हुआ है हाथ। इधर तो जहाँ पर रखा हुआ है उसकी मर्जी है, भी क्या कर रहे हैं। जी जी। आदउ यदी अला अनफी, मैंने अपना हाथ अपनी नाक पर रखा हुआ है। दा रखा हुआ नहीं है, मैं अपना हाथ अपने नाक पर रखता हूँ। मैं अपना हाथ अपने नाक पर रखता हूँ। दा यादा दा दा यादा का अला रासी का, मैं अपना हाथ अपने सर पर रखता हूँ। आदा आदा ओ यदी अला रासी, मैं अपना हाथ अपने सर पर रखता हूँ। आई ना यदो का, तेरा हाथ कहाँ है? यदी, मेरा हाथ, अला रासी, मेरे सर पर है। दा यादा का अला फमी का, अपना हाथ अपने मुंह पर रखो। आदा ओ यदी अला फमी, मैं अपना हाथ रखता हूँ अपने मुंह पर। दा यादा कल युमना अला रिजली कल युसरा, मैं अपना हाथ, मैं अपना सीधा हाथ अपने उल्टे पाँव पर रखता हूँ। हाँ जी, आगे। उल्टी टांग पर रखता हूँ। ये जी, रहने उल्टी दूसरा, टांग, उल्टी 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 टांग, टांग, उल्टी टांग, उल्टी टांग। उल्टी उल्टी टांग टांग है, पर ठीक है। अदा ओ यदि, मैं अदा ओ मैं रखता हूँ यदि, अपना हाथ अदा ओ मैं रखता हूँ यदि यदि यल युमना, अपना सीधा हाथ, अला रिजली यल युसरा, अपनी उल्टी टांग पर। हाँ जी, हाँ जी। आई ना तदा ओ यदा का, तू अपना तेरा आई ना, तू अपना हाथ कहाँ रख वो अपना हाथ तू अपना हाथ कहाँ रखता है? जी। आधा ओ मैं रखता हूँ यदि, अपना हाथ अला अला सबूरती, अला सबूर आते, अला अला सबूरती, सबूर आते। सब अला सबूरती की अरबी सबूरा से स्या तख्ता, स्या तख्ता याद नहीं, पीछे पढ़ के जी पढ़ा जी था ना हमने। मैं अपना हाथ स्या तख्ता पर रखता हूँ। अना आधा ओ यदि, अना मैं आधा ओ रखता हूँ यदि, अपना हाथ अला रासी सदी के, अपने दोस्त के सर पर। गिलास में एक मिनट देना। हाँ जी, जी जी, पढ़ो। सदी की, मेरा दोस्त यादा वो रखता है, यादा हूँ
اس کا ہاتھ علی رأسی میرے سر پر دا یدا کل سیدھا ہاتھ اپنا یہ بایاں ہاتھ اپنا یہ مائک کی کلوز اپنا بایاں ہاتھ اپنی ناک پر رکھو. اپنا بایاں ہاتھ اپنی ناک پر رکھو. آپ کی آواز سلو آ رہی ہے. جی یہ مائک کھلا ہوا ہے رفیق بھائی. آگے میں رکھتا ہوں یدی اپنا یدی الیمنا اپنا سیدھا ہاتھ علی انفی اپنی ناک پر. ندا یدا کل یسرا علی عین کل یمنا. میں دا مانے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے یعنی کیا ہے کہ سیدھی آنکھ پر رکھو. جو سیدھی ہاتھ اپنا والی آنکھ پر اپنا جی سیدھا ہاتھ اپنا اپنا سیدھا ہاتھ یسرا دا یدا کل یسرا اپنا الٹا ہاتھ علی عین کل یمنا اپنی سیدھی آنکھ پر رکھو. ہاں جی آگے. ادا میں رکھتا ہوں ادا یدی یسرا میں اپنا الٹا ہاتھ رکھتا ہوں علی عین یمنا اپنی سیدھی آنکھ پر. ہاں جی دا یدا کل یسرا میں اپنا الٹا ہاتھ رکھتا ہوں علی اذن کل یمنا اپنے سیدھے کان پر. ادا میں رکھتا ہوں یدی یسرا اپنا الٹا ہاتھ علی اذن یمنا اپنے سیدھے کان پر. کہ یہ اردو سے عربی یعنی کیا ہے کہ یہ آپ بنا کر جو ہے نا اس میں گروپ میں سینڈ کر دیجیے گا. پھر انشاءاللہ جی مزید آپ کی رہنمائی یہاں کرتے رہیں گے. اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو نا یہ تقریباً کوئی 2 منٹ کی جو ہے نا کیا ہے کہ یہ وائس میسیج نا میں انشاءاللہ کروں گا گروپ کو. اور جو ہے نا کیا ہے کہ پھر اس میں آپ اچھے طریقے سے سنتے رہنا. اس کو آپ اچھے طریقے سے یاد کرنے سے متمکن کی 16 اقسام کو آپ نے یاد کر لیا تو گویا کہ آپ نے آدھی نامیر پڑھ لی. جزاک اللہ خیر. شکریہ. ہاں جی. تو مزید اگر اس میں کوئی آپ نے کوئی بات پوچھنی ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو تو آپ جو ہے نا کیا پوچھ سکتے ہیں. جی یہ منتھلی جو فیس پے کرنی ہوتی ہے وہ گروپ ہاں جی یہ جو منتھلی فیس جو پے کرنی ہے تو یہ اس کی پکچر وہ گروپ میں ہی سینڈ کر دیں پھر. ہاں یہ تو اب میں نے کہا کہ مفتی صاحب نے پوچھی ہے. یہ مفتی صاحب نے پوچھی جو مفتی صاحب آپ کو جی ٹھیک جی ہے. بہتر. جی رفیق صاحب اور اگر کسی نے کوئی پوچھنا ہو بات تو ٹھیک ہے نہیں تو نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. پھر انشاءاللہ ہم ملاقات کریں گے کل انشاءاللہ. چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. چلو کوئی چیز ہے میں میسج کے ذریعے پوچھ لیں گے آپ سے انشاءاللہ. انشاءاللہ. شکریہ. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محمد قربان جی. زین بات کر رہے ہیں. بھائی کیا حال ہے؟ جی اللہ کا کرم میں دعا کرتا ہوں. آپ سنائیے کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ اور سنائیے کیا حال ہے؟ کیسے ہو؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. وہ مسجد ہوگی تعمیر؟ وہ یہ میں نے کتاب لے لی جو استاد جی بتایا تھا نا صفوۃ المصادر کی. یہ کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ میں نے منگوا لی ہے. اور دوسری جو کتاب ہے المنجد لغت والی کتاب شاید وہ بھی کل مجھے مل جائے گی. وہ بھی میں نے آرڈر کروایا. لیکن آج یہ جو کتاب جو ہے نا مصادر کی کتاب میں نے یہ منگوا لی ہے. آپ ماشاء اللہ. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مصادر پورے کے اندر موجود ہیں؟ ہاں جی بالکل. آپ دیکھ سکتے ہیں نا پورے موجود ہیں. میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. پورے موجود ہیں مکمل موجود ہیں اس میں. ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نائس. آپ کو تو آسانی ہے وہاں سے آپ بکس منگوا سکتے ہیں. کراچی ساتھ ہے نا؟ آج میں دادو گیا تھا نا وہاں مکتب سے یہ مجھے ملی. اور دوسرا جو مکاتب ہے نا اعلیٰ حضرت والوں کا وہ جو لاہور میں رہنے والے ہیں وہ مکاتب میں کافی سارے جو کتابیں نا وہاں سے منگواتا ہوں. لیکن میں نے اس سے بھی آرڈر کروایا ہے صفوۃ المصادر کا اور لغت کا. جو المنجد جو لغت ہے نا وہ بھی وہاں سے میں نے منگوائی ہے. کل مل جائے گی. لیکن یہ جو کتاب تھا نا یہ ہمارے سندھ میں موجود تھا دادو ضلع میں. ہاں جی
ہاں جی، اور جو یہ ریاض الصالحین ہے نا وہ میرے پاس موجود ہے، یہ ضیاء القرآن پاک والوں کی چھپی ہوئی ہے، مفتی یہ میرے پاس۔ کرم شاہ صاحب کی، مفتی کرم شاہ صاحب کی ہے نا؟ جی جی جی، آواز کم آ رہی ہے آپ کی، ابھی سناؤ۔ میں کہہ رہا ہوں بھائی مفتی کرم شاہ صاحب کی ہے نا، ریٹن بائی ان کی؟ جی یہ ضیاء القرآن پاک ریاض الصالحین۔ جی 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 جی، یہ ادھر سامنے کریں نا تھوڑا سا، اس کا ٹائٹل یہاں پہ لکھا ہوا ہے، نام لکھا ہوا ہے یہاں پہ یہ۔ ہاں یہ ہوگی تو بالکل اسی کی ہوگی۔ چلیں بہتر ہے، بہترین ہو گیا۔ کافی سارے جو کتابیں نا وہ وہاں سے میں منگواتا ہوں، جو مکاتب اعلیٰ حضرت والوں سے، وہ وہاں سے مجھے مل جاتی ہے، لیکن یہ جو کتاب ضروری تھی، اہم تھی کتاب، مصادر کی کتاب۔ ہاں جی، وہ جو مکتبہ اعلیٰ حضرت کا نا، وہاں پہ ہمارے وہ والے سنت کے ہیں نا سارے، تو وہاں پہ بکس اویلیبل۔ ہاں جی میرے پاس کافی سارے کتابیں موجود ہیں، جیسے کہ تفسیر در منصور موجود ہے، جیسے کہ تفسیر روح البیان موجود ہے۔ ہاں جی ماشاء اللہ، میرے پاس اصل میں ہارڈ کاپی میں نہیں ہے، تو ویسے لیپ ٹاپ میں پڑی ہیں ڈھیر ساری، تو میں یہ منگوانا چاہتا ہوں، لیکن ہمارے علاقے سے قلیل مطلب ملتی تو ہے، لیکن بڑے ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ وہ آپ ای میل ایڈریس مجھے دے دینا تاکہ میں آپ کو منگوا کے دوں نا، وہاں پہنچ جائے گی آپ کے ڈاک خانے پر۔ آپ کہاں کے رہنے والے ہو؟ ہم تو پنجاب کے ہیں، خاص پنجاب کے۔ ہاں جی، ہم تو خاص پنجاب کے ہیں۔ اچھا جی، پنجاب کے آپ رہنے والے، وہاں سے کوئی مکاتب نہیں نہیں ہے؟ نہیں، مکاتب بہت سارے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک میں کوئی مکتبہ نہیں ہے، کیونکہ ہم ادھر ولیج میں رہتے ہیں نا۔ ہاں جی، اچھا یہ بات ہوئی نا۔ شہر جانا پڑتا ہے، وہاں سے منگوانی پڑتی ہیں، اور آن لائن ویسے آ جاتی ہیں بکس ہمارے ادھر پوسٹ آفس میں۔ ہاں جی، میں بھی پوسٹ آفس کے ذریعے میں منگواتا ہوں، کیونکہ کل مجھے وہ مل جائے گی، المنجد جو لغت ہے نا وہ بھی مل جائے گی، اور دوسری کتاب میں نے منگوائی تھی صفوت المصادر، ایک وہ جو ہے نا کلاس مین جو ہمارا ممتاز بھائی، جی جی، وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے چاہیے کتاب یہ صفوت المصادر۔ ادھر ہی ہے، ہمارے ساتھ پڑھتا ہے۔ ہاں جی بالکل، پڑھتا ہے وہ کلاس میں ہی ہے، آج شاید آیا کہ نہیں وہ پتہ نہیں۔ تو پھر آپ ان سے کہہ دو نا بھائی، اپنا وہ ای میل وغیرہ سینڈ کر دے، تو کیا کہتے ہیں۔ ہاں جی بالکل، یہ جو میں نے لغت منگوائی یہ تو صحیح ہے نا، المنجد لغت؟ ہاں ہاں جی، المنجد بھی ٹھیک ہے، القاموس بھی ٹھیک۔ قاموس تو انہوں نے لکھی ہے نا، دیوبند نے۔ ہاں جی، وہ لکھی تو انہوں نے، لیکن فائدہ بہت ہوتا ہے ادھر سے بھی۔ اچھا جی، ہاں جی، ٹھیک ہو گیا۔ اور سنائیے کیا حال ہے رفیق صاحب؟ السلام علیکم۔ اچھا یاسین بھائی، وہ السلام نماز ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی رفیق بھائی کیا حال ہے، کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سے کیسے ہیں یاسین بھائی؟ ٹھیک ہے، سے ٹھیک ہے؟ الحمد للہ، اللہ کا کرم دعا کرتا ہوں۔ آپ کہاں سے مخاطب ہو؟ میں ابھی سعودیہ ریاض سے۔ اچھا جی، میں سندھ کا رہنے والا ہوں، ضلع دادو تعلقہ خیرپور ناتن شاہ سے۔ اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ پاک کامیاب کرے رب العالمین، ہماری کوششوں کو اللہ پاک کامیاب کرے رب العالمین، اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ انشاءاللہ محنت کریں گے، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن کامیابی مل جائے گی، محنت تو کرنی ہے نا۔ ایک کسی اور نے بھی سلام دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ کیا حال ہے، ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں۔ میں بھی ٹھیک ہوں، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی ابھی آ رہی ہے، ابھی آ رہی ہے، پہلے معمولی سی آواز رہی تھی، ابھی آ رہی ہے۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ ہاں آپ کہاں سے ہیں؟ میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ، راولپنڈی کس شہر، کس جگہ سے؟ یہ تقریباً ڈوکھبا محلہ فضل آباد۔ ڈوکھبا،
جی جی ڈو کھبا محلہ فیض آباد. جی. کہ کھبا فیض آباد کے ساتھ جڑتا ہے؟ آپ ادھر سے بات کر رہے ہیں؟ میں بھی ریاض سے. اچھا اچھا صحیح ہے. آپ نے ابھی کتنا ایک ماہ ہو گیا جوائن کیا اس کو؟ نہیں مجھے تین دن ہوئے ہیں. ہاں ماشاء اللہ ابھی نہیں آئے. ماشاء اللہ ویلکم. اللہ پاک کامیاب کرے. اچھی کوشش ہے ماشاء اللہ. امین امین. اور کیا پڑھتے ہیں آپ؟ جی جی پڑھتا ہوں. اسکول جاتا ہوں ویسے مطالعہ بھی کرتا ہوں. ہاں ماشاء اللہ بہت اچھے بہت اچھے. جاری رکھیں انشاءاللہ اللہ پاک کامیاب کرے گا. ابھی آپ کا ٹائم کافی ہے ابھی آپ کا ماشاء اللہ. چلیے اللہ حافظ. نماز کا ٹائم ہو گیا, نماز پڑھوں گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ حافظ. فی امان اللہ. ہاں جی یاسین بھائی چلیں گے آپ؟ جی جی نماز کا ٹائم ہونے والا ہے یہاں بھی. چلو آپ نماز پڑھیں انشاءاللہ. دعا میں یاد رکھیے گا. کل ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ ملاقات ہوگی. آپ جو اپنا واٹس ایپ نمبر ہے نا وہ ان باکس میں کر دینا, کیونکہ گروپ میں سارے دوست ہیں نا بیٹھے ہیں نا, وہاں تو درس نظام چل رہا ہے نا, اسی لیے کوئی پرسنل جو گفتگو ہو نا وہ کال نمبر یا کانٹیکٹ نمبر پر ہو یا واٹس ایپ پر ہو تو بہتر ہی ہو جائے گا. جی جی انشاءاللہ ضرور ضرور انشاءاللہ. ٹھیک ہے اپنا خیال رکھیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر. اور دعا میں یاد کرنا. ٹھیک ہے آپ بھی دعا میں یاد رکھنا. جزاک اللہ خیر. شکریہ. السلام علیکم.